إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سمل کر بابا زمان صلوات اللہ رب العزت بارگاہ میں ہماری دعا اور التجا ہے مالک کائنات ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. پروردگار عالم اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے. اللہ رب العزت ذکر مقدس کے صدقے بانیان مجالس اعضاء بالخصوص اس صفحہ اعضاء کا اہتمام کرنے والوں کے گھر پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے. طول عمر صحت و سلامتی عافیت وسعت رزق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس دینی مرکز کو ترقی نصیب فرمائے. خدمت گزاروں کی خدمت دین کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا و التجا مالک کائنات اس ادارہ کے لیے اس ادارہ کے وسائل میں اضافہ فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے. باب الحوائج الی اللہ باب المراد الی اللہ. موسیٰ بن جعفر کے صدقے حاضرین کی تمام دلی تمنا مراد و آرزو کو پورا فرمائے. مریضوں کو شفا عطا فرمائے. تنگ دست مومنین کو فراخ دستی عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا مالک کائنات بقیت اللہ العظم ولی اللہ الاکبر ناموس داہر ابن المصطفیٰ ابن علی المرتضی ابن فاطمہ الزہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. عظیم دعا کرنے لگا ہوں. روز مبعث ہے اور کیا عظیم دعا ہے. نورانی چہرے نمازی سجدہ گزار تشریف فرما ہے جو التجا دعا و مناجات کی عادی جن کے مزاج اللہ سے راز و نیاز کرنے سے آشنا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا مالک کائنات ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت روضہ رسول اللہ زیارت قبور آئمہ بقی زیارت کربلا سامرہ کاظمین و نجف زیارت ثانی زہرا شاہ خراسان و معصومن کو نصیب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت حاجات کی برابری کے لیے بقیت اللہ العظم امام زمانہ کی سلامتی اور تعجیل ظہور کے لیے سب مل کر اپنے لبوں کو معطر کریں. اجر رسالت ادا کریں پوری مودت محبت اور عقیدت سے. محمدی علوی فاطمی حسنی و حسینی صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضله ودلیلا علی آلائه وعظمته والصلاة والسلام على بشیر رحمته ونذیر نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد
والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال موسى بن جعفر الكاظم العبد الصالح الزاهر وجدت علم الناس كلها في أربع. أولها أن تعرف ربك والثانية أن تعرف ما صنع بك والثالثة أن تعرف ما أراد منك والرابعة أن تعرف ما يخرجك عن دينك. صلوات. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام، پرسداران، ماتمداران اور عزاداران مظلوم کربلا، غریب نینوا و عبداللہ الحسین علیہ السلام، دینی مرکز اور دینی درسگاہ کا یہ جلسہ ہے، اور آپ ان احباب کا شکریہ ادا کریں کہ جنہوں نے آپ کے لیے صف اعزاں پہ بیٹھ کر کچھ سننے کا اہتمام فرمایا۔ ظاہر ہے یہ موقع ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، تعلیمات آل محمد اور تفہیمات قرآن کا سننا اور سمجھنا ہر کسی کا مقدر بھی نہیں ہوتی۔ ایک علمی سی گفتگو ہے جس میں تربیت بھی ہے، انسان سازی بھی ہے۔ ظاہر کوئی جشن تو ہے نہیں کہ چار نعرے لگوائے اور چلا گیا۔ بڑی عمدہ علمی سی اور عظیم گفتگو ہے جو آپ کے دامن علم و معرفت میں رکھنے لگا ہوں، اور جی چاہ رہا ہے کہ کچھ ایسے الفاظ آپ کی سماعتوں تک پہنچائے جائیں، خود متکلم کی معرفت میں بھی اضافہ ہو اور ان الفاظ کا آپ کی تربیت میں بھی اور آپ کے علم میں بھی اضافے کا سبب بنے۔ تو میں پہلا جملہ تمام بزرگوں سے اجازت لے کر جو سفید ریش بیٹھے ہو، میں آپ کا عزیز، کچھ میرے عزیز اور کچھ میرے ہم سن و سال جو تشریف فرما ہیں، گفتگو کو ذرا اچھے انداز میں سماعت فرمائیے گا۔ اور میرا اس مقام پر پہلا موقع ہے کہ میں آپ چہروں کی زیارت کر رہا ہوں، ذرا سماعت فرمائیے گا کہ سید الرسل نبی الانبیاء روز مبعث ہے، ذرا سنیے گا، پیغام ہے سرکار رسالت کا کہ سید الرسل نبی الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی۔
جیتے رہو. یہ آپ کی طرف سے دعا مجھے مل گئی، اللہ آپ کو زندگی دے. توجہ فرمائیے گا. سید الرسل، نبی الانبیاء، امام المرسلین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، نور مجسم، پیکر رحمت، وجہ تخلیق کائنات نبی. میں صرف آپ کے نعرے کی وجہ سے 4 جملوں کا اضافہ کر دیتا ہوں. اول شافع، اول مشفع، فخر موجودات، حقیقت قرآن نبی. توجہ فرمائیے. حاضری وہ مصطفیٰ جو خلق اول بھی ہے، نور اول بھی ہے. اللہ اکبر. وہ مصطفیٰ جو خلق اول بھی ہے، نور اول بھی ہیں. اچھا تسی قرآن چ تذکرہ سنے، اللہ لوح دا بھی تذکرہ کیتا ہے تے اللہ قلم دا بھی تذکرہ کیتا ہے. میں 2 لفظ آکھنے ان بڑے قیمتی ہیں. اللہ کرے کوئی خریدار بیٹھا ہوئے جس دے دل تے میرے لفظاں دا ذرا اثر ہوئے تے او بھی علی علی کر کے میں دعا دے دے وے. تو جو فرمانا ذرا، وہ مصطفیٰ جو نور اول بھی ہے، خالق اول بھی ہے، اور مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد وہ لوح محفوظ ہے جس پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ اکبر. جیتے رہو یا رسول اللہ. جیتے رہو. جی وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں. میں روز مبحث ہے، میں تو صرف آپ کے ایمان میں اضافہ کے لیے 4 جملے کہہ رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا. زندگی گزر گئی، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، کوئی سمجھ تو آج جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ عظمتوں والا کتنا ہے. توجہ فرمائیے گا. وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہے. جیتے رہو جیتے رہو. بولیے گا چہرے پہ رونق ہے تو میں جملہ کہوں. وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہے. توجہ. وارث عالم قرار بھی ہے، 2 عالم کا سردار بھی ہے. اللہ. وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں احید، زبور میں ماہی. مجلس میں نے علمی پڑھنی ہے، تمہاری مرضی ہے سننا یا نہ سننا. یہ معرفت کے 4 جملے میں نے کہنے ہیں. وہ مصطفیٰ، غور فرمائے، جن کا نام توریت میں احید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہم صلی علی. جی عقیدتیں آ گئی، کچھ دل میں نورانیت ہے. میں گفتگو شروع کروں. توجہ فرمائیے گا. یہی عظمتوں والے مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہیں، صاحب براق بھی ہیں. گل سنی نے، جو صاحب معراج بھی ہیں، صاحب براق بھی ہیں. یہی عظمتوں والے مصطفیٰ حالت سفر میں تھے. کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے. علمی گفتگو ہے، کچھ لے کے جانا. بڑی مودت سے، محبت سے، عقیدت سے نبیوں کے سردار نبی پر سلام کیا. السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، ہماری طرف سے آپ پر سلام محبت ہو، سلام مودت ہو، سلام عقیدت ہو. جملہ وہی ہے جڑا میں پڑھ چھوڑا ہے. توجہ فرمایا. خلق عظیم کے مالک مصطفیٰ نے جواب سلام دیا، اور جواب سلام دینے کے بعد سید الانبیاء نے ان لوگوں سے سوال کیا. مجھ پر سلام محبت کرنے والوں، سلام مودت کرنے والوں، سلام عقیدت کرنے والوں، ما انتم، میں ابن عبداللہ، مطلوب پروردگار، مقصود پروردگار، میں مصطفیٰ، مجتبی، مرتضیٰ. توجہ فرمائیے گا. سید الانبیاء تم سے پوچھتا ہوں آپ کون لوگ ہیں؟ اچھا جڑے بندے سلام کر دے پہ ہیں، انہوں سلام کیتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. تسی کدی نہیں بولے پڑھنے والے بندے نال ناراض ہو کے باندھے ہو. السلام علیکہ یا رسول اللہ. سلام بابا جی یہ دستا پہ ہے نا کہ نبی الانبیاء دی رسالت تے بھی ایمان رکھ دے آئے نا، تے سید الرسل دی نبوت نو بھی تسلیم کریں دے آئے. یہ زبان بھی تو ان سمجھ آن دی جڑی بلیندہ بیٹھا میں. اچھا
تو جو فرمایا سید الانبیاء کی رسالت کو بھی مانتے تھے اور نبی الانبیاء کی نبوت پر بھی ایمان تے اللہ نو بھی کچھ منے دے آئے، اللہ نو بھی من دے آئے۔ اسی واسطے تو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری طرف سے آپ پر سلام ہو۔ توجہ فرمائے گا، تعجب اسی بات کا ہے، نبوت کو مانتے ہیں، رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، ذات ذوالجلال والاکرام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی نبیوں کے سردار نبی ہے سید الانبیاء پوچھ رہے ہیں مجھ پر سلام کرنے والوں بتاؤ تو صحیح تم کون لوگ ہو؟ اچھا ہوں معمولی بارگاہ نائی سوال کرن آلا، کوئی معمولی انسان نائی، نبی اندر سردار نبی آئی تو سرکار پوچھ لیا بھائی اپنا تعارف کا کراؤ، تو سا کون ہوندے ہو، تو اڈا تعارف کے ہے؟ ان بارگاہ رسالت کھڑے نے تے بارگاہ رسالت کھڑے ہو کے نا یادن نحنو مومنون یا رسول اللہ، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اسا سارے دے سارے اسا صاحبان ایمان آئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت، زندہ باد، عزیزیت، مرد آباد، دشمنان سے لعنت، بے شمار آواز بلند صلوات۔ اچھا سرکار رسالت نے پوچھا کہ اپنا تعارف کرائیے، آپ کون ہیں؟ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اساں سارے دے سارے صاحبان ایمان ہے۔ یہ بہت وڈا دعویٰ ہے، یہ ساڑی مجلس ہے، ایک بندہ ہی تو کھڑا ہو جاوے تو وہ آکھے جی میں ڈاکٹر صاحب ہاں، یا بزرگوں اسی اپنی سادہ نہ گال کر لئیے۔ ایک بندہ آدھا ہے بے میں اس علاقے دا نمبردار ہاں، میں وڈیرا ہاں۔ کوئی بندہ آکھے میں ڈاکٹر ہاں، میں انجینئر ہاں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں کسی یونیورسٹی دا پروفیسر ہاں، میں لیکچرر ہاں، میں ہیڈ ماسٹر ہاں۔ اچھا انہوں گال ذرا سچی میں نے دسیا ہے، کوئی نہیں جھانگ سرگو دے دے ایڈا فرق کوئی نہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ اور ساڑھے علاقے دے وچ پریں بھی مکدیاں نے تے بندے گالی بڑی تکڑی کر دے نے، توجہ فرمایا ہے۔ گالوں نے اینی ہے بھئی کوئی بندہ ایتھے کھڑا ہو کے کرے دعویٰ تے آکھے میں ڈاکٹر ہاں، میں پروفیسر ہاں، میں انجینئر ہاں، میں عالم ہاں، تے گال ذرا بے تکلف ہو ونجو کوئی نہیں، میں تواڈا اپنا ہی بحال ہاں، کوئی باہر دا بندہ نہ۔ غور فرمایا ہے انہیں اے دسیا پہ تواڈا عقل، تواڈی فطرت، تواڈی طبیعت، تواڈا مزاج اس بندے دی گل نو بغیر دلیل تو مان لے سی۔ یہ دعویٰ کر چھوڑے میں بہت بڑا عالم ہاں، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہاں، نہیں بغیر دلیل کے آپ کسی کا دعویٰ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ بارگاہ معمولی نہیں ہے، سید الانبیاء کی بارگاہ ہے۔ کہنے والے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ نحن مومنون، ہم صاحبان ایمان ہیں۔ ادھر انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، ادھر نبی الانبیاء کے نورانی لب حرکت میں آئے۔ سید الانبیاء نے ان لوگوں سے ایک بات کی، سرکار رسالت نے پوچھا، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حقیقتن فما ہوا حقیقت ایمانکم، کا ایمان دا وڈا دعویٰ کرنا لے ہو، ہر دعویٰ دی کوئی نہ کوئی دلیل ہوندی ہے۔ میں ابن عبداللہ نبی دا سردار نبی تو آڈے کو اے پوچھنا تو آڈے ایمان دا دعویٰ، تو آڈے ایمان دے دعویٰ دی دلیل کے نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ پترہ ذرا صبر کر لے میرا پتر، شاباش حیداری عظمت علماء حقہ نیندے رہو، تو سلامتی و درازی عمر علماء خدا تواڈی زندگی دراز فرمائے۔ بھی دلیل دعویٰ جو بندہ کرے تھے دلیل تو پوچھی جائے گی، بھئی تواڈے ایمان دی دلیل کے ہے۔ اچھا ہون ساڑھے پاسے تو بڑا رواج ہے نا، جائیں بندے چنگی نیاز پکا کے ونڈی اسیاں نے بہت وڈا مومن ہے۔ اسا کدی بابا اے ویکھیا ہے بجس لے بلیندہ تکے ہو جیا بلیندہ ہے۔ اسا کدی اے ویکھیا ہے بے گواڑیاں نو جیون دا چھوڑے اس جا کوئی نہ۔
ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ اس کی پیشانی میں علی کے شیعہ کے سجدوں کا نور پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اساں کدی یہ ویکھیا یہ بہن برادہ حق دیندا ہے یا نہیں، یا دعویٰ کیتی ودا ہے میں سارے تو پہلے میں جمعہ لہذا ابے دی ساری وراثت میرے کو رہے قابو کر ونجے نکے بہن برا بھامے پینتے کھامیں ایک قابو کیتی بیٹھا ہے۔ اسی تو دعویٰ کر دیتا نا بھئی اساں بہوں وڈے مومن ہے، ناراض نہیں ہوندے پہ ہے، اسی بہوں وڈے مومن ہے۔ توجہ فرمایا ہے سید الانبیاء کی بارگاہ میں یہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا ہے کہ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، تم بتاؤ تو صحیح تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ توجہ فرماتے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی 3 دلیلیں ہیں۔ بڑی عظیم مجلس ہو گئی۔ توجہ فرمائے گا آقا یا رسول اللہ ساڑھے ایمان دی 3 دلیلیں نے۔ یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی 3 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے الرضا بقضاء اللہ والتفویض الی اللہ والتسلیم لامر اللہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل یہ ہے وہ مالک کائنات، وہ مدبر کائنات، وہ صاحب عظمت، وہ صاحب عزت، وہ صاحب ذوالجلال والاکرام، وہ مالک، وہ پروردگار عالم کا ہمارے ایمان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کر دیتا ہے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اساں ساڑھے مزاج انجین بھئی اساں میں تھوڑی جی گل این تے انج ہوئی نہیں تے اساں اپنے اللہ نالی رسے بدے ہونے آئے۔ یہ ساڑھے تنوں دین چاہوں ضلعان دے بچے بڑا رواج ہی نہیں اللہ نالی لڑیا بدو ہمڑا لے بھی میرا پتر بیمار ہومڑا آئی اے ساڑھے کرو تو غربت نکلتی ہی نہیں۔ رات کی تنہائیوں میں جس کے سامنے التجا کرنا تھی اس کی مخلوق کے سامنے اس کی شکایت نہ کیا کر۔ وہ تو تمہیں پکارتا ہے تم آ جاؤ، تو تمہیں آواز دیتا ہے، وہ تو تمہارے راز و نیاز سننے کے لیے تمہیں آواز دیتا ہے۔ یہ گل آج تو سمجھاونی ہے بھی بندہ اللہ دی رضا تے کیویں راضی ہوئے۔ گل بڑی لمبی ہے تے ٹائم بھی ظاہر ہے جتنا ہی میرا ہے میں اتنا ہی پڑھنا ہے، کوئی ڈھیر نہیں پڑھنا۔ جناب موسیٰ بن عمران، موسیٰ نبی نو جانتے ہو نا سارے، اولو لازم پیغمبر ہے، اللہ کتاب نازل کی تھی، اللہ صاحب کلمہ بنایا، اللہ صاحب شریعت بنایا، اللہ نے انہوں نے احترام یہ سارا قرآن ہی نہیں تھے، قرآن پڑھیا بھی کرو، توجہ فرمایا ہے جی اللہ نے انہوں نے احترام دریائے نیل دے وچوں راہ بنایا، انجی نہ بنایا ہے نا اللہ دریائے نیل دے وچ اللہ نے راہ بنایا، تو جس لئے جناب موسیٰ نبی ٹورے نا اللہ بدل نو آدھا میرا نبی ویندہ پیا یہ دے سیر تے سایہ کیتا ہے نا عظمت۔ قبلہ ہوں گل ذرا سنیا ہے میں تھوڑا عزیز ہاں تے اے سارے بڑے محترم لوگ بیٹھے نے۔ اچھا موسیٰ نبی بزرگوں کوئی طور تے اللہ نال راز و نیاز کر دے پائے راز و نیاز اللہ نال ہوندے پہ ہوئے تے راز و نیاز کرن اللہ ہوئے موسیٰ بن عمران اللہ دا نبی۔ اچھا راز و نیاز کر دیں نا تے جناب موسیٰ نبی نے اللہ دی بارگاہ دے وچ ایک التجا کر لئی، میں اپنی زندگی دی خوبصورت یعنی بہت ہی اچھی گل جائیں میری زندگی بدلی میں آج او گل پر سنائیں دا پہ۔ اچھا یہ بھی سوچے کرو بھائی اگر پڑھنا آلے دوتے او دے آپ نے لفظ اثر نہیں کریں دے تو سننا آلے تے کیا کرے سے انہیں نا کہاوتاں بڑی سونی ہیں بڑی ہوئی جانگ دی ہوئی تے سرگو دے دیاں بھی انہیں نا وہ جیڑا جھاڑ وہ سایہ نہ کرے اس نو گھر لاتے کرنا کے ہے بجڑا بندہ اہل بیت دے دروازے تے آونجے تے اس اہل بیت دے دروازے تے آکے لوے کائی شائے نا
نہ سیرت لئی نہ فضیلت لئی نہ کوئی غلط نہ کوئی بات. ٹھیک ہے جی میں سادہ جی گل کر دو نا کوئی ایڈی لمبیاں چوڑیاں تقریراں تے بڑیاں علمی گلاں مینوں آندیاں بھی نہیں. اچھا جناب موسیٰ نبی نے اللہ دی بارگاہ دے وچ ایک قبلہ التجا کی تھی. میرا اللہ میں تیرا نبی ہاں صاحب شریعت بھی ہاں صاحب کلمہ بھی ہاں بندہ میرے نا دا کلمہ پڑھ دے نے ہیں نا میرا اللہ تے ایک درخواست ہے تیری ذات نو اگر پسند ہوئے تو میری وہ درخواست پوری کر چا. اللہ دی طرف آواز آئی موسیٰ نبی دس تیری کیڑی التجا ہے تیری کیڑی درخواست ہے. گل کچھ بندے سن دے بیٹھے نے تو کچھ جیلے کوئی بندہ آندا نا وہ دی زیارت کریں دے نہ کرو تسی فی الحال میں تواڈی زیارت کرنا اپنے چہرے ذرا میری طرف رکھیا کرو. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اے مومن دا چہرہ ویکھنا بھی زیارت ہی نے ثواب ہوندا نے. توجہ فرمایا. اچھا اے تکلفانہ گل نہیں. اچھا گل سنو جی جناب موسیٰ نبی التجا کی تھی میرے اللہ اے تیری اس زمین تے جیڑا بندہ سب تو وڈا عبادت گزارے میں او دے نال ملنا چاہنا. جنگ دے وڈیرے یا سیدن یا سیالن ہن سرگو دے وڈیریاں دا میں نہیں پتا کوئی ہو سن جاگیردار بھی ہو سن ٹھیک ہے نا. جنگ دے اگر وڈیرے ہوئے نا تو او اگر اللہ نال کدی کوئی گل کاری لین دو آدھن کوئی 5-7 مربع ساڑھے نہ کرا چاہ انہیں نا. اچھا ہوں توجہ فرمایا ہے موسیٰ نبی اللہ دی بارگاہ دے وچ التجا کی تھی میرے اللہ اعبد الناس جو آدمی تیری زمین پر بسا مجلس بڑھنے لگاؤ پروردگار عالم تیری زمین پر جو سب سے بڑا عبادت گزار ہے میں موسیٰ نبی اس سے ملنا چاہتا ہوں. سمجھ رہے ہو میرے نال چل دیتے پہ ہو نا. موسیٰ نبی نے کہا جو اعبد الناس ہے جو سب سے بڑا عبادت گزار ہے پروردگار عالم اس سے میری ملاقات کرا دے. اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ یہ راستہ جا رہا ہے اس پہ چلتے جاؤ جو سب سے بڑا عبادت گزار ہے اس سے تیری ملاقات ہو جائے گی. قبلہ صرف دعا واسطے میں پڑھ رہا توجہ فرمایا جڑا بندہ سب تو بڑا عبادت گزار ہے نا اس سے تیری ملاقات ہو جائے گی. موسیٰ نبی نے راستہ لیا چلتے چلتے بابا جی اکی کھلے ذرا راستہ چلتے چلتے گئے. ایک سن رسیدہ آدمی بیٹھا ہے نورانی چہرہ ہے مسلح عبادت ہے بدن پر بیماری کے آثار ہے موسیٰ نبی ہے یہ آدمی مسلح عبادت پر بیٹھا ہوا ہے. موسیٰ رکے اپنے ذہن میں خیال آیا جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ تو رکعتیں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ تو نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے یہ تو بیٹھا ہوا ہے. ادھر دل میں وسوسہ آیا کہ کہیں یہ نہ ہو کسی اور جگہ پہ مجھے جانو. اللہ جبرائیل نے نازل کیتا جبرائیل کو نازل کر کے کہا جاؤ میرے موسیٰ نبی کے دل کو سنبھالو. جناب جبرائیل نازل ہوئے موسیٰ نے پہچانا یہ سید الملائکہ ہے. کہا جبرائیل میں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ جو سب سے بڑا عبادت گزار ہے اس سے میری ملاقات کرا دے. کہا موسیٰ گھبرا نہیں ایو سب تو بڑا عبادت گزار ہے. علی گال ذرا سونا نالی نے یہی وہ بندہ جڑا سب تو بڑا عبادت گزار ہے. اچھا آسا سمجھنے ہیں میں بڑا عبادت گزار وہ ہوندہ جڑا ہارے لے مسجد وچ بیٹھا رہے ٹھیک ہے نا. اسا یہ کدی نہیں ویکھیا بھائی یہ دے معمولات زندگی کے ہیں سارا دے چوک جبائے کہ مومنہ دی غیبتہ کرے تومتہ بھی لائے توجہ فرسانے بہت بڑا عبادت گزارے. مسجد جو ہٹیا نا تے کہے ہوٹل دے جا چوک جبائے رہا تے سارا دے نمازیاں دی بائے کے شکایت کی تھی تے چھوڑے پیش نماز نو بھی نا سواد نہ آگیا نماز نہ پڑھان دا. ایک ہی نماز ہے جڑی تو انہوں برائی تے بے حیائی تو رکین دی بھی نہیں. ایک ہی نماز ہے انجھے نا اور جی میں ساڑھے ذاکرین پڑھ دیں تو چنگا سونا جملہ ہے بھائی دشمنی رکھنا ہے علی نال تے چکر لیندہ بدا ہے کعبے دے. بھائی نماز تو ہوئے ہے نا جڑی بندے نو معراج چلائے بنجے جڑی بندے نو بندگی سکھاوے. تو جو فرمایا جناب جبرائیل آکھیا موسیٰ اے او بندہ ہی اے سب تو بڑا عبادت گزار ہے. بیٹا گال ذرا سنا ہے میرے پتروں تواڈے آسے یہ گال چنگی نے اے میں سادی جی مجلس اس واسطے پڑھ دیں میں تسی بھی سن لو. غور فرمایا ہوں جی میں بندہ کسی نے آکھے بھئی اے سب تو بڑا عبادت گزار ہے تے ظاہر ہے بندے نو کوئی تسلی ہو ویندی ہے تے جس بندے نو اندروں تسلی ہو ونجے او دا چہرہ بھی دسیندا ہے بھئی یہ بندہ مطمئن ہو گیا ہے.
اچھا ہوں جبرائیل آکھے بھئی یہ سب تو بڑا عبادت گزار ہے، لیکن جیسے موسیٰ کے چہرے پر اطمینان کے آثار ہونے چاہیے تھے ویسے موسیٰ نبی کے چہرے پر آثار اطمینان نہ آئے۔ جبرائیل نے کہا موسیٰ تو مطمئن نہیں ہو رہے، اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو میں اس کا ابھی امتحان لے لیتا ہوں۔ تسلی کر لیندے ہیں۔ موسیٰ نبی نے کہا اگر امتحان ہو جائے تو میں بھی منزل یقین کو پالوں گا، میں بھی مطمئن ہو جاؤں گا۔ گل بڑی سمجھنا والی ہے۔ جب موسیٰ نبی نے کہا نا کہ اگر اس کی آزمائش امتحان انہوں ازما لئیے تو جبرائیل اپنے شہپر کو جبرائیل نے حرکت دی۔ اے جڑا بندہ بابا بڑھا بھی بندہ ہوئے تے بیماری ہوئے تے بیٹھا بھی مسلے تے ہوئے تے آبادی تو بھی دور راندہ ہوئے، ٹھیک ہے، تو ادو اللہ اے بھی آکھی کھلوے اپنے نبی نو بھئی اے بندہ سب تو بڑا عبادت گزار بھی ہے۔ تو جو فرمایا ہے جناب جبرائیل نے جو این پر ہلائے نا تے اس بندے دیاں دوئیں اکھی نکل کے تے باہر آ گئیاں۔ بھئی ان حضرت موسیٰ نبی ہیں بیتاب جائے ہو گئے، تو چنگا امتحان ہویا، اگے بڑھا بندہ آئی، بیمار بھی آئی، چلو ویدتا آئی، ہون اکھی بھی بیندیاں رہیاں۔ اوکھا کام میں نا بڑی وڈی ازمائش ہے۔ اچھا ہون موسیٰ نبی نے نا اس عبادت گزار نو پہلے اپنا تعارف نہیں کرایا، ہون جناب موسیٰ بن عمران نے اس عبادت گزار کو اپنا تعارف کرایا۔ توجہ فرمایا، اپنا تعارف کرایا، کہا عبادت گزار میں موسیٰ ہوں، میں عمران کا بیٹا ہوں، اللہ نے مجھے نعمت نبوت عطا فرمائی ہے، میں صاحب کتاب ہوں، میں صاحب کلمہ ہوں، اولو العزم پیغمبر ہوں۔ اور موسیٰ نبی نے اپنی سب تو بڑی فضیلت دسی، اس کا عبادت گزار میرا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مستجاب دعوات بنایا ہے۔ میں بارگاہ رب العزت میں جو دعا کرتا ہوں وہ عرش الہی سے ٹکراتی ہے، وہ ظلمت رد میں نہیں رہتی ہے، وہ نور اجابت تک جاتی ہے، وہ عرش کے ستونوں کو جا کے چھو لیتی ہے۔ اللہ نے مجھے اتنی کوالٹی دی ہے، اللہ نے مجھے وہ مقام دیا ہے کہ پروردگار عالم میری دعاؤں کو سنتا ہے۔ غور کرے ذرا، پروردگار عالم میری دعاؤں کو سنتا ہے۔ موسیٰ بن عمران نے کہا عبادت گزار اگر تو چاہے تو میں تیرے حق میں دعا کروں۔ بابے تسی چار بابے کٹھے بیٹھے میری گال سنیا ہے، تو جو میں نے سمجھا تو پترہ ورگا ہاں، غور سمجھایا جی۔ توجہ فرمایا، کہا کہ اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنایا ہے، اگر تو چاہے میں دعا مانگوں تیرا بڑھاپا جوانی میں بدل جائے، تیری بیماری بھی ختم ہو جائے، تیری بینائی بھی لوٹ آئے۔ اور غور کریا ہے الرضا بقضاء اللہ سمجھ آوے سی کہ اسا اللہ دے فیصلے تے راضی ہو بیندے ہیں۔ ان عبادت گزار رہے ہیں، سر چایا تو سر چا کے آتا ہے موسیٰ نبی یہ تو بتاؤ یہ بڑھاپا آیا تو کس کی مرضی سے آیا؟ اوئے ہوئے ہوئے اللہ اکبر۔ توجہ فرمایا ہے ذرا، توجہ فرمایا ہے، میں ہون التجا کردہ پیا کیونکہ میں نتیجہ دین لگا اپنی گل دا۔ توجہ فرمایا اس بابے بوڑھے نے اے آکھیا موسیٰ نبی اے دس یہ بڑھاپا آیا تے کہندی مرضی نال آیا ہے، اے بیماری آئی ہے تے اے کس دا ارادہ ہے، اے اکھیں نکل آئین تے اے کس دی مرضی ہے؟ اور نبی آئی آکھے اے میرے رب دی مرضی ہے، اے میرے اللہ دی مرضی ہے۔ تو عبادت گزار سر چاہ کے اے آتا ہے اختیارہو لی احبو الیہ من اختیاری لنفسی۔ کہ موسیٰ نبی مجھے تیری دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو میرا دل پسند کرتا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں غریب نہ رہوں، میں تو چاہتا ہوں بڑھاپا نہ آئے، میں تو چاہتا ہوں بیمار نہ رہوں، میں تو چاہتا ہوں میرا بیٹا دنیا سے نہ جائے، میرا باپ دنیا سے نہ جائے، میری ماں، میری طرف دیکھنا، میری ماں دنیا سے نہ جائے۔ ایک وہ ہے جسے میرا دل چاہتا ہے، ایک وہ ہے جسے میرا خدا چاہتا ہے۔ کہا تیری دعا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو میرا اللہ میرے لیے چاہتا ہے وہ مجھے میری اپنی چاہت سے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، رسالت اچھا انہوں نے بندیاں کیا کیا یا رسول اللہ ساڑھے ایمان دی پہلی دلیل اے ہے اساں اللہ دی رضا تے راضی ہو بیندے ہیں۔
ساڑی تو دکان تے کوئی 2 گھنٹے گاہک نہ آوے تو اساں اللہ نال لڑنا شروع کر دینے ہاں. ہاں یہ مزاج بن چکے ہیں بندے آندے. میں یہی مجلس کی تھائیں ظاہر بندہ جو ہے جملے تو آتے جاتے رہتے ہیں. میں کہ ساڑھے پاس رواج ہے وہ کھا لیں تو پلنا بڑی ہوئی دیں لتن لڑکاتے اتھے باہر آن دیں تو اللہ دا شکوہ باہر کریں دیں. یہ ہوٹلیں تو باہر نہیں میرے بھائی. میرے ساتویں امام موسیٰ بن جعفر عبد صالح کاظم ظاہر امام عالم آل محمد توجہ فرمائیے گا اپنے زمانے میں سب سے سخی امام کہتے ہیں یہ دینی مدرسہ ہے نا. توجہ فرمائیے امام نے فرمایا یہ نہ سمجھا کرو کہ اگر 4 باتیں آ گئی تو تم عالم بن گئے. امام نے فرمایا اگر ساری کائنات کی بشریت کے علم کو اکٹھا کیا جائے امام نے فرمایا علم دی پہلی سیڑھی دا نا اے ہے کہ ان تعرف ربہ کا بندہ پہلی علم دی سیڑھی یہ ہے کہ تینوں اپنے رب دی معرفت ہووے. بابا یہ تو پتہ ہووے نا میرا رب کون ہے. اسی کیڑے بھولے بالے ہیں مشکل آ جاوے تو اسی آنے جی میرے ابے کو بڑا پیسہ ہے میرا وڈا بھرا بہوں وڈا افسر ہے میرا ماما چاچا جیڑا ہے سرکار واجی واؤدی تے پاکستان ہے بڑی چل دی ہے. اچھا جس لئے ہون ابے بھی آکے میرے پوتر میرے کول پیسے کے ہی نہیں گال سنے آیا چنگی طرح. جس لئے وڈے بھائی بھی آکے بھائی میرے تو اپنے بالن تیرا مرنا کون کرے. مامے چاچے بھی انکار کر چھوڑے آ انہیں نا اے ہوندہ ہے نا یار ساڑھے معاشرے چھے یا نہیں ہوندہ. توجہ فرمایا اس لئے میرے آقا میرا اللہ ہون تیرے سوا میرا کوئی نہیں میرے بھائی. سب سے پہلے اس کے در کرم پر دستک دو کہو پروردگار اللہ میرا سب کچھ تو ہے. یہ باپ ہے تو یہ بھی تو نے دیا ہے. یہ بڑا بھائی ہے اس کو عزت دی تو یہ بھی تیم نے دی ہے. یہ ماموں اور چچا ان کو عزت دی ہے تو یہ بھی تیری ذات نے دی ہے. توحید یہ نہیں ہے کہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تم در خدا پر پہنچو بلکہ توحید یہ ہے عقیدہ رکھو میرا مالک جب تک تیری ذات اجازت نہیں دے گی ان میں سے کوئی بھی میرے کام آنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد. کچھ گل ہے میرا خیال ہے ذہنہ نو لگی ہو سی ظاہر ہے ان بندہ مجلس ازاد آوے تو مدرسے مجلس ازاد ہوئے تو بندہ جیویں گھروں آوے انہیں خالی جھولی لائے کے تو ٹور جاوے نہیں. آج سمجھ کے جب آئے کچھ گل. پھر میرے آقا موسیٰ بن جعفر نے ارشاد فرمایا علم دا دعا زینہ یا دوئی سیڑھی سادہ کر دے ویے اے انتعرفہ ما سنا بکا تجھے پتہ ہونا چاہیے اس کریم رب تیرے نال بھلا کتنا کیتا ہے. اللہ کتنے گمانوں چھپا دیتا ہے. اور اے انصاف دی گل نے میرے سمیت اے میں جڑا کرسی تے بیٹھا ہاں تواڈے سامنے ممبر تے بیٹھا ہاں اے اگر اللہ دی پردہ پوشی تے اللہ اگر ستار العیوب نہ ہووے آ تے میں اتھے بان دے قابل کوئی نہ. اے اس کریم رب دی ستاریت ہے کہ اساں ایک بینوں مسافہ بھی کر دے آئیں تے عزت نال بھی بلندے ہیں. اے ہے نا اللہ دی ستاریت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی غور فرمایا امام نے فرمایا ان تعرف ما صنع بکا تجھے معلوم ہونا چاہیے اس کریم پروردگار نے
تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے۔ پھر امام موسیٰ کاظم ارشاد فرمایا ان تعرف ما اراد منکا، جس لیے اللہ نو بھی پہچان لیا تے جڑے اللہ بھلے کیتے انہاں نو بھی نعمتاں دتیاں، کرم کیتا، اس نو بھی پہچان لیا تے ہن اے بھی تا پہچاننا کہ او کریم رب تجھ سے کیا چاہتا ہے۔ انجھے نا وہ کریم پروردگار ما اراد منکا، وہ اللہ تجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور پھر میرے امام نے توجہ فرمائیے گا، پھر میرے امام نے فرمایا کہ مقام موعظہ موسیٰ بن جعفر کا، پھر میرے امام نے ارشاد فرمایا ان تعرف ما یخرجک عن دینک، تجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کیڑی کیڑی شے ہے جڑی تینوں دین دے دائرے چوں باہر لے ویندی ہے۔ اسی تو اپنے آپ ایویں مومن بڑائی ودے ہو سا ہے نا، کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی دوسری دلیل یہ ہے وَالتَّفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ، کہا پروردگار توجہ یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی دوسری دلیل یہ ہے، غور فرمایا ذہن دور نہیں کرنے مجلس کو، ہم نے اپنی زندگیوں کو اس مدبر کائنات کے سپرد کر دیا ہے۔ اچھا ایک ہی بندے اپنے واسطے آپ کاتب تقدیر بنے ودے ہوندے نہیں۔ وَالتَّفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ، یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی دوسری دلیل یہ ہے ہم نے اپنی زندگیوں کو اس مدبر کائنات کے سپرد کر دیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی تیسری دلیل ہے وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ہمارے اندر سرکشی نہیں ہے، پروردگار عالم کی ہم معصیت نہیں کرتے ہیں، وہ رب کریم ہمیں جو حکم دیتا ہے ہم حکم پروردگار کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں۔ اگر آپ کا مزاج اجازت دے تو میں ایک دفعہ روایت کو دہرا دوں، توجہ فرمائیے گا، روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، میرے امام نے یہی فرمایا تھا کہ نبیوں کے سردار نبی، ہمیں 2 منٹ میرے نال چلے آئے، میرے نبیوں کے سردار نبی جو ہیں وہ حالت سفر میں تھے، کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے، جا کر ادب سے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سید الانبیاء نے سلام کا جواب دیا، جواب سلام کے بعد سرکار رسالت نے ان سے پوچھ لیا مجھ پر سلام عقیدت کرنے والوں، سلام محبت کرنے والوں، سلام مودت کرنے والوں آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا نحن مؤمنون، انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا۔ نبیوں کے سردار نبی نے بزرگوں ایمان کی دلیل پوچھی، تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 3 چیزیں ہمارے ایمان کی دلیل، جو پرواز کر سکتے ہو میرے ساتھ، یا رسول اللہ 3 چیزیں ہمارے ایمان کی دلیل ہے، یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں، ہمارے ایمان کی دوسری دلیل یہ ہے ہم نے اپنی زندگیوں کو اس مدبر کائنات کے سپرد کر دیا ہے، یا رسول اللہ ہمارے ایمان